الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، ستائش، تحمید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام السبل سید الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معزز طلبہ اعزام، اساتذہ اکرام، آج کی جمعہ کی جو گفتگو ہے وہ قرآن مجید کی اہمیت، فضیلت اور قرآن مجید کے تعلق اور جو ہمارے رویے ہیں، ملی جلی چند باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ محمد ابن عبداللہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچے اور 40 بہاریں جب دیکھیں تو آسمان سے ایک ناموس آیا، ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے غار کے اندر بیٹھے ہوئے اس انسان کو جو اللہ کی تلاش میں ہے اور وہ حق پانے کی جستجو میں ہے، دنیا کے اندھیروں ظلمات پہ وہ دل گرفتہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جو ظلم و بربریت کا، ظلم و جبر اور ظلم و تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، شراب کے دورے ہیں، یہ ساری چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ تو وہ فطرت اور حق کی تلاش میں ایک غار کے اندر بیٹھتا ہے
اور کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے اس فطری نظام کی جستجو کرتا ہے جو انسان کی بقا کا ضامن ہو۔ اس کی بیوی کھانا پکا کے بعض دفعہ پیچھے پہنچ جاتی ہے اسی غار میں، اور وہ وہیں جو 2-4 لقمے لینے ہیں لیتا ہے، پھر اسی جستجو میں خالق کی تلاش، حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آ کے ایک جملہ کہتے ہیں، اقرا۔ تو یہ 40 بہاریں دیکھنے والا انسان اس لفظ اقرا کے بعد محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو جاتا ہے۔ گویا روئے زمین کی سب سے بڑی امامت کا صحرا جس لفظ کے بعد کونین کے امام کے سر پہ سجایا جاتا ہے وہ لفظ قرآن کا لفظ ہے۔ پھر یہ زندگی کی 40 بہاریں دیکھنے والا پاک فطرت انسان، عظیم المرتبت انسان اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اگر عظمت کی تقسیم بندی کی جائے تو روئے زمین میں تمام انسانوں پہ یہ لفظ اقرا کے بعد پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو ہم لوگوں کو یہ کہہ کے مخاطب کرنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ وہ کتاب تھی جو ہمیں یہ کہنے لگی، یا عباد اللہ، عباد اللی۔ یہ کتاب ہمیں اس انداز سے مخاطب کرنے لگی، کل عبادی یقول التی ہی احسن۔ یہ کتاب ہمیں اس انداز سے بلانے لگی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ خطاب ہم سے ہونے لگے، ہمیں عزت ملنے لگی، اور ہمارے چرچے وحی سے پہلے آسمانوں پہ ہونے لگے، پھر 7 آسمانوں سے ہمارے ذکر ہوتے ہوئے زمین تک پہنچے، اور ہمیں یہ کہا جانے لگا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ لوگو تم کائنات کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے لوگوں کو برائی سے نکالنے اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری خیر، ہمارا ذکر، ہمارے تذکار، ہمارے گفتار، ان کا بیان 4 دانگے عالم ہونے لگا۔ گویا کہ لوہے محفوظ کے اندر وہ چھپی ہوئی حقیقتیں جو ہماری خیر پہ مشتمل اور مبنی تھیں وہ آشکار ہونے لگیں، ان کا ظہور ہونے لگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کہا جانے لگا وہ حق تھا، شک شبہ سے پاک، تردد ریب اور عیب سے پاک تھا۔ یہ کتاب جس کو جو کہتی جاتی تھی اسے وہ اعزاز ملتا چلا جاتا تھا۔ کسی کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، کسی کو والذین اتبعوہم بإحسان، اچھے انداز سے پیروی کرنے والا کہا۔ کسے کہا؟ من جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کے آیا، سچ کی طرف اس نے بلایا۔ اور کسی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کتاب کے اندر کسی کی منافقت کو آشکار کیا گیا، کسی کی سستی کو کھولا گیا، اور کسی کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو عمل تو نے اپنی زندگی میں اپنی مجبوری بنا رکھے ہیں یہ تجھ کو دوزخ کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ لا ریب فیہ، اس بات میں شک کوئی نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو دوزخ سے بچ جائے پھر ضروری ہے کہ تجھے ان باتوں سے بچنا ہے جن باتوں سے بچنے کی میں کتاب قرآن مجید تم کو تلقین کرتی ہوں۔ یہ ہمارا نصاب تھا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کو ہاتھ لگانے سے، پڑھنے سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہو۔ جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہماری مشینری اور ہمارے سسٹم کو بنانے والی جو ذات ہے، فرمایا رسول گرامی علیہ السلام نے کہ لوگوں یہ قرآن مجید ایک رسی ہے جس کی ایک سائیڈ، ایک طرف، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا
اس بندے کے ہاتھ میں ہے جو اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ آیا میرا اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق فرضی سا ہے یا حقیقت میں میرا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے؟ صاحب البیت ادرا بما فیہ، ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق کیسا ہے۔ ہم کسی دوسرے بندے کو جھوٹ بول سکتے ہیں، بات میں آگا پیچھا کر سکتے ہیں۔ میں قرآن مجید سے بڑا پیار کرتا ہوں، میری قرآن مجید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے بڑی کوششیں ہیں، میرے بچوں کا قرآن مجید سے بڑا پیار ہے۔ میں والدین سے بھی جب بات کروں تو اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، میں کسی کو اندھیرے میں رکھ سکتا ہوں، مغالطے میں رکھ سکتا ہوں، لیکن میرے بھائی یہی کتاب کہتی ہے بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان خود کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ عظیم اختر اپنے دل سے پوچھے کہ قرآن مجید پڑھنے کو کتنا جی چاہتا ہے۔ میں خود اپنے آپ سے پوچھوں پچھلے پورے مہینے میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے۔ میں نے 30 بہاریں زندگی کی دیکھ لی ہیں، کون سے وہ آئین اور قانون ہیں جو قرآن میں ہیں اور میری زندگی پہ نافذ ہیں، میرے بیوی بچوں پہ قرآن کا کون سا حکم لاگو ہے، میرے گھر خاندان قوم قبیلے میں، میری معیشت میری تجارت میں، میری زبان میری آنکھ میرے کان میرے دل میرے سینے میرے خیالات میں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں آیا، دوسرا سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک مضبوط پہلوان شخص نے مضبوطی کے ساتھ رسہ پکڑا ہوا ہو اور سمندر دریا کی طغیانی کیوں نہ ہو، انسان مضبوطی سے وہ رسی تھام لے، وہ طغیانی اس انسان کا نقصان نہیں کر سکتی۔ ہاتھوں کے اندر مضبوطی ہو تو انسان اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو وہ ان ظالمانہ طغیانی سے بھرپور لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے کنارے پہ لگ جاتا ہے۔ حضرات یہ کیسے ممکن ہے کہ رسی کا سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا مضبوطی سے ہمارے ساتھ میں ہو، اور حوادثات زمانہ کا شکار ہو کے ہم کبھی دائیں چلتے پھریں کبھی بائیں چلتے پھریں، کبھی ملک اندھیروں میں چلے جائے کبھی آخرت اندھیروں میں چلے جائے، کبھی پورے کا پورا خاندان قوم قبیلہ اندھیرے ظلمات پریشانی قنوطیت میں چلا جائے، رسی مضبوطی سے نہیں پکڑی ہوئی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم نے انسان کو اس کے نفس پہ خبردار بنایا ہے، یہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کا قرآن مجید سے تعلق کیسا ہے۔ یا اس نے صرف ثواب کی حد تک رکھا ہوا ہے، جی کیا ثواب لینے کو تو ایک آدھ صفحہ پڑھ لیا، نہ جی کیا ثواب لینے کو تو مجبوری اور ضرورت کوئی نہیں۔ میں مسلمان ہوں، دنیا ایک ادارہ ہے، پوری روئے زمین کے ہم سٹوڈنٹ ہیں، اور ہمارا نصاب جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اور اس نصاب کی تشریح کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اس سکول میں رہتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا سکول ہے، یہ سڑکیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، فمشوا فی مناکبہا، یہ نہریں اس کی چلائی ہوئی ہیں، یہ درخت یہ شجر و حجر یہ ٹاؤن یہ کالونیاں، اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جس عقل سے یہ وجود میں آئے ہیں وہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی زمین کے اوپر جو فصلیں سبزیاں اگتی ہیں وہ خدا کی اگائی ہوئی ہیں، روشنی اس کی، سورج اس کا۔ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر وہ خدا رات ہمیشہ کے لیے تم پہ کر دے، کوئی ہے جو تمہارے پاس من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، روشنی لے کر کے آئے، تمہاری گندم پکے، تمہارا باجرہ پکے، تمہاری فصلیں پکے، تمہارا پھل پکے۔ اگر ہم آسمان سے بارش نہ برسائیں تو کوئی ہے جو تمہیں پانی دے سکے؟ تم یہ زوم کرتے ہو کہ زمین سے پانی نکال لیں گے، ہم زمین کا پانی گہرا کر دیں۔ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کوئی ہے زمین کا گہرا پانی نکال کے تمہارے منہ تک پہنچائے؟ اگر منہ تک پانی آ جائے ہم تمہارے منہ کی گراریوں کو روک دیں۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کوئی ہے جو تمہارے منہ میں گیا ہوا پانی کا ایک قطرہ تمہارے حلق میں اتارے، پھر معدہ اس کو ہضم کرے، پھر پھیپھڑے گردے اس کو صاف کریں؟ یہ سارا سسٹم میرا، کائنات میری، سکول میرا، سکول آف تھاٹ میرا، نصاب میرا۔ تو نے دنیا کے کسی سکول میں داخلہ لیا، فیسیں بھری ہیں، اور تو اس فیس کی جناب علی پریشانی کے اندر اپنے بچے کو تیاری کرتا ہے کہ جناب علی فیل نہ ہو جائے، نمبر آنے چاہیے۔ یہ جو میرا اتنا بڑا سسٹم ہے، سن اللہ الذی
اتقن کل شیء، جو کائنات کے تمام سسٹم سے بڑا مضبوط ترین سسٹم ہے، جس میں تو رہ کر کے زندگی گزار رہا ہے، کیا اس سکول میں رہتے ہوئے تو نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کا بھی کوئی نصاب ہے، اس نصاب کا بھی کوئی امتحان ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی، رہبر کتاب، رہنما کتاب، ہدن رستہ دکھانے والی کتاب، ہدن اندھیروں سے نکالنے والی کتاب، للمتقین اس کے لیے جو اندھیروں سے نکلنا چاہے، جو ظلمات سے بچنا چاہے۔ اتقاء کے معنی ہوتے ہیں بچنا، بچنے کی کوشش کرنا۔ کیا ہم نقصانات سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں؟ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، صاحب دل جانتا ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت کتنی ہے۔ اندھیروں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اللہ کے یہ لکھے دیے ہوئے صفحات کتنی بار پڑھتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس افراتفری کے دور میں بھی ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ یہ جو آپ خوش نصیب جتنے آئے بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ ابھی میں رستے سے گزر کر کے آ رہا ہوں جمعہ بازار کے اندر، لینا دینا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، 2 ٹکے کی شاپنگ کے لیے جمعے کا وہ دن ضائع کیا جا رہا ہے جس کے بارے یہود کہا کرتے تھے اگر ہم کو ملتا تو ہم جشن منایا کرتے۔ ہم اسے عید سمجھتے، کیونکہ اللہ اس دن کو صحیح معنوں میں سنت کے مطابق گزارنے کی برکت سے پچھلے 7 دنوں کے گناہ دھو دیتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں اگر اللہ نے ممبر محراب مسجد سے مدرسے سے ہمارا تعلق بنایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعلق کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور ذمہ داری وہی سمجھتا ہے جو مسجد مدرسے ممبر محراب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، علماء سے، اہل دین سے، اہل فضل سے، طلباء سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ وہی سوچتا ہے کہ یار میں نے چونکہ ذمہ داری لی ہوئی ہے تو میں نے دین کے کام کے اندر یہ جو معاملات ہیں وہ میں نے طے کرنے، پھر وہ وقت دیتا ہے۔ وگرنہ اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کی پریشانی لینے کے لیے تیار نہیں، سگے بھائی کا ناز نخرہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ماں باپ کی کڑوی کسیلی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگلے کہتے ہیں وہ رستہ، وہ بازار، وہ رشتہ داری، وہ دنیا، وہ دولت، تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر، کوئی کسی کو اس دور میں سہارتا نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بڑا کر کے ان کی دیواروں میں محصور اور محدود ہو چکے ہیں۔ رشتہ داری، وہ اللہ والوں کی محفلیں جو کبھی گھروں کے اندر سجا کرتی تھیں وہ کب سے کوچ کر گئی ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے دالان، اتنے بڑے بڑے غرفے ہیں کہ اس جیسے 10 مدرسے ایک گھر میں سما سکتے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا تعلق ہے، ہنیئا لکم، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق کی بنیاد پہ فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا کہ اسلام اجنبی پردیسی بن کے رہ جائے گا، لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، جی چاہا تو توجہ کر لی، جی چاہا تو نہ کی، لوگ ضرورت نہیں سمجھیں گے، اپنا فرض نہیں سمجھیں گے۔ فطوبی للغرباء، اس دور کے اندر جو دین اسلام قرآن کی طرف توجہ کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے توجہ کرنے والے شخص کو خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں۔ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کو دیکھوں کہ میرے خاندان میں آج تک کوئی ایک میٹنگ ایسی ہوئی ہے کہ میں اس میٹنگ میں اپنے خاندان کے دوست و احباب کو بلا کر کے یہ کہوں، لوگو، یارو، دوستو، عزیزو، بھتیجو، بھانجو، بیٹو، پوتو، پڑپوتو، نواسو، تمہیں قرآن آتا ہے؟
تمہیں اللہ کی کتاب آتی ہے؟ میں جب کہوں میری بات سمجھ نہ آئے میں غصے میں ہوتا ہوں، میری زبان سمجھ نہیں آتی، میں نے کیا کہا تجھے پتہ نہیں چلا، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ میری ایک بات کی طرف جب تو توجہ نہ کرے تو رب کا پورا قرآن ہے، 114 سورتیں ہیں، ہزاروں آیات ہیں، سینکڑوں رکوع ہیں، میرے بیٹے تجھے پتہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کتنے میرے ایسے بزرگ آپ کو ملیں گے کہ جن کی زندگی میں اللہ نے بہاریں پیدا کی، 12 بیٹے دیے، 12 بیٹوں کی انہوں نے اپنی زندگیوں میں شادی کی، 12 بیٹوں کے گھر اولاد ہوئی، کسی کو 5، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 3، کسی کو 2۔ پھر اس بزرگ کی زندگی میں پوتوں کی شادیاں ہو گئیں اور بابا جی زندہ ہیں، اللہ نے پوتوں کو بھی صاحب اولاد کر دیا۔ اگر گنے سبھی گھر کے بچے تو ایک بندہ جی رہا ہے، اس کی زندگی میں اس سے پھیلا ہوا خاندان 170-80 کو پہنچ رہا ہے۔ کیا اس نے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے وہ بات کی ہے جو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی تھی؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت کے اثرات اشارات ظاہر ہوئے، سارے خاندان بیٹوں کے بیٹوں قوم قبیلے کو اکٹھا کر کے ایک بات پوچھی، بیٹو مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ کس مسلک مکتب کے ساتھ تعلق رکھو گے؟ تمہارا عقیدہ نظریہ عبادت کے بارے کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ کس گروپ کی باتوں کو آئین اور قانون مانو گے؟ کس کی دی گئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارو گے؟ لوگو ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نبی کی بات کو نقل کر کے تم کو بتاتی ہے کہ نبی کا اسوہ یہ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نبی کا اسوہ اپنائے اور بات قرآن میں آئی ہو اور اس کی زندگی میں کوئی ناکامی آ جائے اور آخرت میں اسے قیامت کے دن مرنے کے بعد کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من بعدی، او میرے پترو، میرے بیٹو، میرے جگر کے شہپارو، میرے شہزادوں، میں دل گردہ جان تم پہ قربان کرتا رہا، لیکن آج میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد بندگی کس کی کرو گے؟ عبد، عبادت، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں انتہائی توجہ کرنا اور کسی کی غلامی میں آ جانا، اس انداز کی کیفیت اختیار کر لینا کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے فلاں کو اپنا آپ بیچ دیا ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کی آنکھ کے اشارے کا منتظر ہوں، میں غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اب بتا بنی اسرائیل، اے فرعون تو نے بنی اسرائیل کو غلام عبد بنا رکھا تھا کہ ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں تھی، تیری مرضی چلتی تھی، جس کو تو چاہتا تھا اٹھاتا تھا، بیچ دیتا تھا۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے کر کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر کے حکم کا انتظار کرنا کہ آقا فرمائیے، میں بجا آوری کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ہیں عبادت کے معنی۔ عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اکیلی 5 نمازیں پڑھ لیں اور سمجھا کہ عبادت ہو گئی۔ ما تعبدون من بعدی، تم مجھے بتاؤ تم میرے بعد اپنے آپ کو کس کی غلامی میں رکھو گے؟ کس کی پرستش پوجا کی کوشش دعوت دو گے؟ کس کے در پہ جھکو گے؟ کس سے تعلق بناؤ گے؟ سبھی بیٹے کیا کہتے ہیں؟ نعبد الہک، ابا جی، دادا جی، جس اللہ کے لیے آپ کوشش کرتے رہے، جس اللہ کی آپ عبادت کرتے رہے، جس اللہ کی بندگی آپ کرتے رہے، ہم سبھی کے سبھی آپ کے سامنے اپنا بیانیہ اور اعلامیہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم سبھی کے سبھی اس اللہ کو الہ مانیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ رسول رحمت علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن مجید کی تلاوت، نفل و نوافل کے بارے پوچھا بھی کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے، توجہ بھی فرمایا کرتے تھے۔
بیٹی آئی کہ غلام آئے ہیں، میں بھی چکی پیستی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، مجھے کوئی غلام عطا فرما دیجئے۔ تو رسول رحمت علیہ السلام جو عطا فرماتے ہیں وہ دین، ذکر، فکر، اللہ کا نام، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ہوتا ہے۔ بیٹی یہ پڑھ لیا کر، تیرے لیے یہ غلام سے بہتر ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں کہ تیری آخرت بن جائے۔ یہ بات اکیلی مدرسے میں پڑھنے والے کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کے لیے تھی جو جنت کا خواب دیکھتا ہے۔ لوگوں، اس قرآن کو پڑھو، یہ تمہاری آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے، یہ پردے ہٹا دینے والی کتاب ہے۔ اس زوم کے اندر نہ مارے جانا، خدا بخشنہار ہے۔ خدا بخشنہار ان کے لیے ہے جن کو یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ بخشے جائیں گے۔ جن کو یہ کتاب کہتی ہے یہ نہیں بخشے جائیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے، یہ رب کے جملے ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں، یہ شک شبہ تردد سے پاک جملے ہیں۔ انسان قرآن کی آیت بتا رہی ہو کہ یہ عمل دوزخیوں والا ہے، یہ عمل جہنمیوں والا ہے، اور انسان وہ عمل کر کے خواب دیکھے جنت الفردوس کے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہم صبح صبح مدرسے کے اندر اٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بچوں کو اٹھاتے ہیں، الحمدللہ، بیٹے نماز، اذان، ابھی وقت ہے، 2 نفل پڑھ لو، وتر رہتے ہیں تو وتر پڑھ لو، وتر کا طریقہ بتاتے ہیں۔ میں نے حضرت حافظ مسعود عالم صاحب سے کہا، حضرت وتر کے طریقے میں 2 رائے ہیں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، طریقے میں تفصیل ہے، بچے چھوٹے ہیں، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، کوئی ایک طریقہ بتلا دیں جس کے بارے ہم انہیں کنفرم کر دیں کہ دعا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرنی ہے، یا رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کرنی ہے، یا رکوع سے پہلے کرنی ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ایک طریقہ بتلا دیجئے جس کا ان بچوں کو پابند کر دیں، حفظ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ فرمانے لگے، نہیں، جس طریقے کے اندر وسعت موجود ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے تو سارے کا سارا بتانا ہے کہ بیٹو یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو۔ ہم آپ کے ان بچوں کی طلباء کی تربیت کے لیے فکر مند بھی رہتے ہیں، کوشاں بھی رہتے ہیں، آخرت بنانے سنوارنے کی بات کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ نماز فجر ہوتی ہے، فجر کے بعد درس و دروس ہوتے ہیں، بچے نہاتے غسل کرتے، صفائیاں چیک کی جاتی ہیں، اسمبلی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، بچوں کو دم کیا جاتا ہے، اشراق پڑھائی جاتی ہے، پھر بچے فرشتوں کی طرح صاف ستھرا لباس پہن کر کے رب کے قرآن کو سینے سے لگا کر کے کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قاری صاحب آ گئے، ناشتہ کیا یا نہیں کیا، بہر غرض انہیں اپنے وقت کی پابندی، بچوں کا سبق اس نے سننا ہے، اسے ایک ٹینشن دامنگیر رہتی ہے، بیٹو آؤ سبق سناؤ۔ اب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ قرآن مجید اٹھا کر کے آ گیا ہے، تیری میری مرضی کا سبق نہیں، پڑھنا اس انداز سے ہے جس انداز سے کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، قرۂ اعظام کو، چلتے چلتے یہ سلسلہ ہم فقیروں تلک آیا، جامعہ مسجد غفور نسیم کے اندر آیا۔ حفظ کی کلاس لگی، بیٹے یہاں غنہ کرنا ہے، یہ حروف موٹے پڑھنے ہیں، اس کے اندر صفت شدیدہ ہے، ان کو ذرا سخت ادا کرنا ہے، اطباق ہے، ذرا موٹا کرنا ہے، اس کے اندر مد جائز ہے، اس کے اندر نہ بھی ہو تو اختیار ہے، یہ مد واجب ہے، اس کو اتنا لمبا کرنا ہے، وہ مقدارات طے کی جاتی ہیں۔ یقین مانیے ایک آیت جس طرح یہ بچے سناتے ہیں، آپ سنا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ اور یہ بات نوٹ فرما لیں، اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، اس بات کی قیامت کے دن ویریفیکیشن ہونی ہے۔ لا يدخل احد النار حتى يعلم ان النفس اولى به ويوم يقوم الاشهاد، پوری ایک ایک نیکی کی ویریفیکیشن ہوگی، ڈگری ویریفائی ہوگی۔ میں اگر یہ دعویٰ لے کر کے آؤں اللہ کے دربار میں قرآن میری کتاب ہے، تو کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرأها، تیری کتاب ہے قرآن، جی چلو جس طرح پڑھتا تھا نا دنیا میں اس طرح پڑھ اور چڑھنا شروع کر۔ حافظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی،
اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھتا تھا تو سہولت پروائیڈ کی جائے گی. چونکہ مفسرین نے لکھا ہے جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے آئے تو وہ لکھی ہوئی تھی، اسی لیے آپ نے اس کو دیکھ کر کے کہا تھا ما انا بقاری، مجھے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اگر تختی نہ ہوتی تو جبریل علیہ السلام آ کے کہتے اقرا پڑھ، تو جواب آگے سے آنا چاہیے تھا کیا پڑھوں. سامنے چیز موجود ہو، کوئی بندہ کہے پڑھنی نہ آتی ہو، تو جواب آتا ہے مجھے پڑھنا. فی لوح محفوظ، یہ نوشتے یہ لوح محفوظ کی روشن تختیوں پہ محفوظ کتاب. میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ قرآن میری کتاب ہے. اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے. یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب، بندہ پھنسا کھڑا ہے اندھیروں میں، ظلمات میں، پریشانیوں میں. دنیا بڑی اچھی گزار کے گیا. فانوس بھی ہوتے تھے، سیٹلائٹ تھیں، فانوس تھے، کمکمے تھے، روشنیاں تھیں، اللہ کا فضل تھا، پیسہ روپیہ بزنس ہر چیز تھی، سواریاں بھی تھیں، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں کر لیتا تھا. لیکن یہاں عالم حشر کے اندر صدیاں ہو گئی ہیں دھکے کھا رہا ہے. کیوں؟ نسوا اللہ فنسیہم، اس نے اللہ کو بھلا دیا تھا لہٰذا اللہ نے اسے بھلا دیا. تو اللہ کو بھلانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو بھلا دینا، اللہ کی کتاب کی خدمت کرنے والوں کو بھلا دینا. قرآن میں حدیث میں ہے اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، لوگوں یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ قرآن کا کام کرنے والے، یہ اہل اللہ ہیں، اللہ کی فیملی، اللہ کا خاندان ہے. اللہ خاندان سے پاک ہے، لیکن اللہ عزت عطا فرماتے ہوئے یہ اتنی اعزازانہ انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کی خدمت کرنے کروانے والوں کو اپنی فیملی، اپنا خاندان کہتے ہیں. اقرا پڑھ، بڑی ڈگریاں تھی دنیا میں، نہیں پوچھا جائے گا. سکول کے اندر کتنے نمبر لیے نہیں پوچھا جائے گا. اگر پوچھا جائے گا تو آپ مجھے بتا دیجئے. فیل ہوئے پاس ہوئے، فزکس کیسی، کیمسٹری کیسی، میتھ کیسا، ایم فل کیسا، دکتورا پی ایچ ڈی کیسی، فلسفہ کیسا، تھیسس کیسا، باب کیسے، فصول کیسی، انواع کیسی، نہیں پوچھا جائے گا. اقرا ورتقی ورتل، ٹھہرا ہوا ہے، پڑھ، حق ادا کر، ثابت کر. اپنا تعلق یہاں پورے تمام قسم کے اسباب مشینری موجود ہے. ہاں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھ. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، لوگ ٹولیاں بنا کے بٹھائے ہیں، اپنی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ تیری ویڈیو ہے. خیرن یرا، رائی بھر نیکی کی ہے، کلک کر، نظر آئے گی. یہ نہ کہنا کہ میں نے نیکی کی تھی مجھے یاد نہیں آ رہی، تجھے ساری بھولی چیزیں یاد کرا دی جائیں گی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تیرے اخبارات شائع کر کے تیرے سامنے رکھے جائیں گے. تُبْلَ السَّرَائِرُ، تیرے پوشیدہ راز کھول دیے جائیں گے. تیرے چہرے سے، تیری آنکھوں سے غفلت کے پردے اتار دیے جائیں گے. تجھے پوری سہولت دی جائے گی نیکی کو ویریفائی کرنے کی. تو یہ نہیں کہہ سکے گا میں نے کبھی سوئے ہوئے نیکی کی تھی، آج مجھے یاد نہیں آ رہی. تجھے زندگی کے سبھی لیل و نہار اس حد تک یاد کرا دیے جائیں گے کہ تو خود اپنی زبان سے کہے گا مالی ھذل کتابی لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب ہے جس میں میری زندگی کا قانون چھوٹا عمل محفوظ رہنے سے چھوڑا گیا ہے، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا گیا ہے. ڈیٹیل کے ساتھ تیری زندگی، تیری سانسیں، تیرے دل کی دھک دھک، تیرے قدموں کے نشانات، تیری رات کے آنسو، تیری تنہائی، تیری جلوت، تیری خلوت، تیرا دل کس سے اٹیچ تھا، کس کے لیے دھک دھک کرتا تھا، صبح و شام تجھے کون سی پریشانی ستاتی تھی. یہ تیرے خیالات، تیرے سبھی کے سبھی تصورات، یہ تیرے سامنے ایسے روشن کر دیے جائیں گے. اقرا، اب پڑھ اور چڑھ. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پیار وقار احترام کے ساتھ دنیا میں پڑھتا تھا، تو پڑھنا شروع کر دے. درجوں کی بلندی ہم نے اس قرآن کے ساتھ مختص کی ہوئی ہے. اس ڈگری کے ساتھ ریکگنائز ہے. ریکگنائزیشن کے آئین اور قانون ہماری دنیا کے اندر بھی بہتری کا ایک روشن زینہ ثابت ہوتے ہیں کہ
کہ فلاں جنرل کے اندر اگر آپ کا آرٹیکل آ جائے گا تو آپ کے رینک میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ رینک میں اضافے قیامت کے دن جس کتاب کے ساتھ مشروط ہیں وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی قرآن مجید کی تکمیل کی تقریب میں آج ہم خطبہ جمعہ میں جمع ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جنہیں قیامت کے دن عزت دی جائے گی، وقار احترام کے جوڑے پہنائے جائیں گے، اور پروٹوکول اور سٹیٹس ہٹو بچوں کی صدا اور آواز ہوگی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی کہیں گے، حدیث کے جملے ہیں، بیما کسینا، یہ ہمیں کیوں عزت دی جا رہی ہے، یہ پروٹوکول ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے ان کو بتلائیں گے، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تمہارے بچے کے قرآن سے بنے تعلق کی وجہ سے تمہیں عزت دی جا رہی ہے، تمہارے بیٹے کے قرآن سے بنے ہوئے تعلق کی وجہ سے عزت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میری بات کو دل میں جگہ دے، اللہ تیرے سینے آنکھوں کو روشن کرے، تیرے جانے والوں کی قبروں کو اللہ روشن کرے، قیامت کے دن مجھ آپ کو اللہ سب کو ہر شرمندگی سے محفوظ رکھے، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول بنا۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، پنڈوں تھاؤں میں رہنے والے ہیں، کہ صبح صبح جب سکول میں جانا ہوتا تو یہ گیس شیس تو گاؤں وغیرہ میں نہیں ہوتی تھی، تو ہم اسے بالن کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو چھت پہ بالن اتارنے کے لیے جب چڑھنا ہوتا تو والدہ محترمہ کی آواز آتی تھی، دیوار سے دیکھ لینا، اگر تمہارے تایا جی قرآن پڑھتے ہوئے تو پھر تم نے چھت پہ نہیں چڑھنا۔ تو جب ہم دیکھتے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا تھا، وہ اتنے چلاک ہوشیار نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا کے رکھتے تھے، وہ اتنے امیر نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں اتنے دریا دل کہاں سے لے لیتے تھے، وہ اتنے چلاک ہوشیار نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں قبر کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ پڑتے تھے، ان کے گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں ساری بیٹیاں خاندان ان گھروں میں سما جاتا تھا، ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں۔ کیا صحابہ اکرام جب قرآن پڑھتے تھے اس طرح کا وی آئی پی ماحول، قالین، غالیچے، یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ ساؤنڈ، یہ سہولتیں موجود تھیں؟ گھڑے کی کنکری پہ لکھا ہے، پتھر پہ لکھا ہے، کھجور کی چھال پہ لکھا ہے، چمڑے پہ لکھا ہے۔ کوئی آیت کہاں ہے، کوئی آیت کہاں ہے، کوئی آیت کہاں ہے؟ وہ وہاں سے پکڑ کے وہاں سے پکڑ کے محنت کے ساتھ ایک آیت کو اکٹھا کرتا ہے۔ تیرے پاس پورا قرآن مصحف موجود، ریکارڈنگ میں موجود، تیرے ہاتھ میں موبائل کے اندر موجود ہے، لیکن پورا مہینہ گزر گیا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے؟ کسی نے گھڑا سر پہ اٹھایا ہے، اس میں پتھر ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کیا اٹھائے پھرتے ہو؟ جواب آتا ہے میرے پاس سورہ احزاب محفوظ ہے۔ کیا اس قسم کی سہولت تھی؟ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، وہ جان چکے تھے کہ یہ جہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی ٹینشن لیتے ہی نہیں تھے، وہ آخرت کا سوچتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ میرے حبیب، میں رب جانتا ہوں کہ تو اور تیرے یہ ساتھی جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ آدھی رات کے 3 حصے، رات کا تیسرا حصہ نفلوں میں گزارتے ہیں۔ ہاں، ساری رات کا تیسرا حصہ، 3 حصے، آدھا حصہ نفلوں میں گزارنے والوں، میں اللہ تم سے مخاطب ہو کے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کی راتیں نفلوں میں گزرتی۔ عَلِمَ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، میں رب ہوں، مجھے معلوم ہے تم بیمار بھی ہو جاتے ہو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، میں خالق ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں پیٹ لگائے ہیں، تم نے رزق کے لیے بازار میں نکلنا ہے، روزی روٹی تم نے تلاش کرنی ہے۔ یضربون فی الارض، مارکیٹ میں چلنا پھرنا ہے، تمہارا بزنس ہے، میں اللہ کو معلوم ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کئی لوگوں نے مملکت خدا داد کی سرحد پہ کھڑا ہو کے مسلمانوں کی حفاظت کا پہرا بھی دینا ہے۔ بیمار ہونے والوں،
آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تجارت کر کے رزق تلاش کرنے والوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں، فقرؤوا ما تیسر من، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی جتنا تم سے ہو سکے تم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرض زکوٰۃ دینی ہے، فرض زکوٰۃ دینے کے بعد وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اپنے مال سے دین کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ زکوٰۃ دے کے یہ نہیں کہنا ہمارا کھاتا پورا ہو گیا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو بھی اللہ کے پاس محفوظ کرواؤ گے، جو محفوظ کروایا ہوگا اس سے بہتر قیامت کے دن پاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں یہ توفیق دے دے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش بھی مانگنی، معافی بھی مانگنی، نیکی کر کے اترانا نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم یہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کر دے، ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو قرآن مجید دے کے بٹھانے کی ہمت عطا کر۔ رحمت کائنات نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، نماز نفل نہیں پڑھی جاتی، گویا کہ وہاں تو مردے دفن ہیں، وہاں زندے نہیں رہتے۔ زندگی آتی ہے قرآن کے تعلق کے ساتھ، یہ دنیا کے اندھیروں سے بھی نکالتا ہے، آخرت کے اندھیروں سے بھی نکالتا ہے۔ اللہ نے اسے روشنی اور ضیاء بنایا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ پریشانی میں کھڑا ہوگا، حدیث مکمل کر کے بات پوری کرتا ہوں، تو قرآن مجید آئے گا تو روشن چہرے کے ساتھ الشاہد کے معنی پکا چہرہ بھی آتے ہیں۔ ذرا پختہ عمر کا جو انسان ہوتا ہے، جس کی بات سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی ویسی بات نہیں کر رہا، واقعہ سچ کہہ رہا ہے، الشاہد ان معانی میں بھی آتا ہے۔ پکے پیری ایک نفس، ایک جان انسان سے مخاطب ہو کے بات کرے گی، ماحول روشن ہو جائے گا۔ انسان اس سے پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ وہ آگے سے جواب دے گا انا القرآن اسہرت لیالک وازمات نہارک، میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تجھ کو راتوں کو جگایا کرتا تھا۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس نے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعتیں یا جتنا ممکن ہو سکا قیام کر لیا، اس قیام میں رب کی اس کتاب کی 10 آیات کی تلاوت کر لی، اللہ اسے غافلوں سے نہیں لکھیں گے۔ 100 پڑھ لے گا، رات کی نیند کو اللہ عبادت بنا دیں گے۔ سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، زندگی میں اتارنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل اس کتاب کے زاویے سے دیکھنا ہے۔ جسے یہ روشن کہتا ہے اسے روشنی سمجھنا ہے، جسے یہ اندھیرا کہتا ہے اسے اندھیرا سمجھنا ہے۔ اندھیرے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، روشنی کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ قبول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔